محمد علی صاحب، آپ سے پہلا سوال. اس وقت بڑے اہم پیش رفت ہوئی ہے ایران امریکہ مذاکرات میں. ایران نے جو معاہدہ ہے، جوہری معاہدہ، اس کا ایک مجوزہ مسودہ امریکہ کو تھما دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو امریکہ کے تحفظات ہیں، ابہام ہیں، وہ دور ہو سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں ابہام کا نہیں ہے. امریکہ اور اسرائیل کے اہداف اور مقاصد بالکل واضح ہیں، اور یہ جو نیوکلیئر پروگرام کے اوپر مذاکرات ہیں، یہ صرف حجت تمام کرنے کی بات ہے. دیکھیں یہ جو ہے اس کے سربراہ واضح کر چکے ہیں اس بات پہ کہ جب سے یہ امریکہ نے حملہ کیا تھا لاسٹ ایئر ایران کی ایٹمی تنصیبات پہ، اس کے بعد سے انہوں نے انریچمنٹ دوبارہ ریزیوم نہیں کی ہے. وہ ابھی بھی IAEA کا پابند ہے کہ اپنی نیوکلیئر سائٹس کی انسپیکشن جو ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کرتا ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ انہوں نے ریزیوم کیا ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کل الزام لگایا ہے کہ جناب وہ تو چند دنوں کے بلکہ ہفتے کے فاصلے پہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے. تو امریکہ کی جو سیاسی مفادات اور مقاصد ہیں اور جو ٹیکنیکل حقائق ہیں، ان میں تضاد پایا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہر گزرتے منٹ کے ساتھ جتنے بڑے پیمانے پہ امریکہ اپنی فوجی صف بندی مشرق وسطی میں ایران کے خلاف کر رہا ہے، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ واشنگٹن کے ایئر ڈیفنس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ جو ان کا F-22 کا فرسٹ ٹیکٹیکل فائٹر ونگ ہے، جو لینگلے میں بیسڈ ہوتا ہے، وہ انہوں نے اس وقت ابھی چند گھنٹے پہلے تل اویو میں پہلی دفعہ ڈپلوائے کیا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ فرسٹ ٹیکٹیکل فائٹر ونگ امریکن ایئر فورس کا، جس کا کام، جس کی ذمہ داری واشنگٹن کا ایئر ڈیفنس ہے، اس کو ڈائریکٹلی ٹیل اویو کے ایئر ڈیفنس کے لیے ڈپلوائے کرنا آپ کو یہ ثابت نہیں کرتا کہ براہ راست نہ صرف امریکہ کے اہداف جو ہیں وہ بڑے پیمانے پہ ایران کے خلاف حملہ ہے، ان کی قیادت کا خاتمہ ہے، ان کی میزائل اور ایٹمی تنصیبات کا مکمل خاتمہ ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اگلی کئی سٹیجز کے لیے تیاری بھی کر رکھی ہے. تو یہ مذاکرات جو ہیں یہ ایک حجت تمام کرنے کے لیے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، شہزاد سے سوال کرتے ہیں. شہزاد، سرگودا کا ایک واقعہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے. یہ مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے جس سے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو کہ ڈان فیصل شفقت کے نام سے وہاں پر مشہور تھا، وہ بیرون ملک گیا ہوا تھا، کوئی کیس وغیرہ تھا اس کے اوپر. 16 صفائی ہونے کے بعد وہ واپس آئے سرنڈر کرنے کے لیے، لیکن اس کے بعد اس کا بیٹے کی ویڈیو سامنے آئی. وہ الزام لگاتے ہیں کہ جی میرے والد صاحب کو سویلین کپڑوں میں ملبوس کوئی افراد لے گئے ہیں. پھر ویڈیو میں آگے جا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ شاید وہ CCD کے اہلکار ہیں سویلین کپڑوں میں ملبوس. اور بڑا عجیب و غریب واقعہ، جس کے بعد یہ اطلاع آتی ہے کہ جو فیصل شفقت نامی شخص ہیں، یہ ایک انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں. یہ سارا کا سارا معاملہ، اس سے متعلق آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ اور اس طرح سے یہ جو سرنڈر کرنے کے لیے شخص آئیں، ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ جی علینا، بہت ہی تشویش کی بات ہے، کیونکہ یہاں پہ تو دیکھیں اس شخص کی اپنی ویڈیو موجود ہے. وہ بیرون ملک ایئرپورٹ پر ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں خود آ رہا ہوں اپنے آپ کو سرنڈر کرنے، مجھے کسی نے گرفتار نہیں کیا، کوئی انٹرپول نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں سرنڈر کرنے آ رہا ہوں. تو جو بھی اس کے جرائم ہے، مجھے نہیں پتا، قتل کیے ہیں، ڈاکے مارے ہیں، ڈان ہے، مافیا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے تو اس ملک میں ایک قانون ہے، ایک پروسیس ہے، اس کے تحت اس کو سزا دیں. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ CCD کی اب جو کارروائیاں ہیں، جو مبینہ ہمارے سامنے جعلی مقابلے آ رہے ہیں اور اس میں انکاؤنٹرز کی داستانیں آ رہی ہیں، میرے خیال سے یہ اب بہت زیادہ تشویشناک اس لیے ہوتے جا رہے ہیں کہ ایک تو نمبر بہت زیادہ ہے، اور جس طرح کے واقعات اب ہمیں سننے میں آ رہے ہیں اس مبینہ پولیس مقابلوں کے حوالے سے، اب تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی لحاظ بھی نہیں رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا ابھی پچھلے ہفتے کوئی شاید کوئی دکان میں لوٹ مار کا واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد جو اس کے ڈاکو تھے ان کو بھی جو ہے وہ کہا گیا کہ پولیس مقابلے میں وہ مارے گئے. تو اس پہ ہنا پرویز بٹ جو ہے MP ہے PMLN کی، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یہ پنجاب ہے، یہاں جرم کر کے کوئی جائے گا کہاں. یعنی کہ اگر کوئی ڈاکہ مارا ہے اس کی ایک سزا ہے، اس کے ایک پروسیس کے تھرو سزا ملنی چاہیے. کیا ڈاکہ مارنے کا سزا یہ ہے کہ اس کو بغیر کسی ڈیو پروسیس کے، اس کے ٹرائل کے، اس کو آپ قتل کر دیں گے یا مبینہ مقابلہ ہو جائے گا اس کا؟ تو اس پر تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ MPs وغیرہ کھل کے بھی بات کر رہے ہیں، اور ایک جیسی سٹوریز، ایک جیسی کہانیاں آپ نے دیکھا ابھی HRCP نے اس پہ بھی ایک پوری رپورٹ کی تھی، ہم 2-3 اس پہ پروگرام کر چکے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، اب پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ یہ کوئی ایک سسٹمیٹک کرائم کرتے ہیں، ایک منظم گروپس ہیں جن کو ہم
ऐसा लग रहा था कि उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हमने इसमें बताया कि एक रेडी वाला जिसने एक स्ट्रीट जो है एंगर में किसी को मार दिया, कत्ल कर दिया, गलत किया, उसको सजा होनी चाहिए थी, लेकिन उसका भी मुकाबला हो गया। और अब मैं देख रहा हूं एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट बात यह अलीना कि हमारे मुल्क में जो एक कहावतें होती है ना कि चौक पे लटका दो, मार दो, जला दो, फलां कर दो, ये जो कहावत है ना, ये लोग इसको जी जो अब ये सीसीडी की कार्रवाई को लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे कि अच्छा ही तो हो रहा है, ये मुजरिम तो है, इनके साथ यही होना चाहिए, इस मुल्क में कानून नहीं है। लेकिन अलीना अब मैं देख रहा हूं कि जो आप नॉइज सुनेंगे एटलीस्ट सोशल मीडिया पे, लोग सवाल कर रहे हैं कि किसी ने डाका मारा तो उसकी सजा कत्ल तो नहीं होती है, और अगर उसकी जो भी सजा है वो एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू मिलनी चाहिए। इसी तरीके से कोई शख्स अगर अपने आप को सरेंडर करने आ रहा है तो उसको सरेंडर करने का मौका देना चाहिए, उसके खिलाफ ट्रायल चलना चाहिए। ये इस हद तक बढ़ गया है कि आप देखें इस पे उंगलियां उठना शुरू हो चुकी हैं डायरेक्टली मरियम नवाज पर, जो कि बहुत पहले उठनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने ये फोर्स बनाई, उन्होंने दावा किया कि इस फोर्स से पंजाब में क्राइम खत्म किया है, वो अप्रिशिएट कर रही है। और दूसरी तरफ इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं वो शोर मचा रहे हैं कि क्या हो रहा है इस शहर में, इस पंजाब में, कि जो नंबर्स हैं उसके मुताबिक 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। अब ये सवालात उठना शुरू हो गए। मरियम नवाज साहब को अब आके जवाब देने चाहिए कि क्या वो जो भी इनकाउंटर्स हो रहे हैं, चाहे वो असली हैं, चाहे वो असली इनकाउंटर्स हैं, चाहे वो मुबैना तौर पे जाली इनकाउंटर्स हैं, क्या वो इनको सपोर्ट करती हैं, क्या ये उनकी मर्जी से हो रहे हैं? क्योंकि आज हालात उनके हवाले से अच्छे चल रहे हैं। हमें पता है कि माजी में शहबाज शरीफ साहब की भी पॉलिसी थी, जब पॉलिसी बदली, हुकूमत बदली, तो उनके ऊपर इसमें मुकदमे हुए हैं। और उस जमाने में तो चले ये एक डिक्टेटर का दौर था, वो निकल गए, लेकिन अब अगर इनके खिलाफ ये कार्रवाई होगी बाद में, तो मुझे नहीं पता कि इसकी क्या उनके पास जस्टिफिकेशन होगी कि आपकी हुकूमत में इतने ज्यादा इनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिसमें एचआरसीपी की रिपोर्ट बताती है कि 2 पुलिस एहलकार जो है शहीद हुए, बाकी जख्मी बहुत ज्यादा हुए, कुछ जख्मी हुए, लेकिन उसके मुकाबले में बड़ा एक डिस्प्रोपोर्शन है कि इतने ज्यादा जो है वो जराइम पेशा लोग इसमें मारे गए। तो मेरे ख्याल से मरीम नवाज साहबा को उसको देखना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि जो फ्री हैंड दिया गया है उसमें जरूरत से ज्यादा ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। और अब तो जैसे मैंने कहा, उनके एमपीए वगैरह तो खुल के कह रहे हैं, कोई मुकाबला होता है तो उसमें कहते हैं कि कहां बच के जाएंगे। ऑल्सो शहजाद, ये केस तो बड़ा ही अजीब है। एक शख्स जो अपने आप को सरेंडर करने आ रहा है, मतलब कानून के आगे अपने आप को पेश करने आ रहा है, उसके साथ मौजूद है उसका। एग्जैक्टली उसके साथ इस तरह से हो जाना कि धोखे से उसको, अब मुबैना तौर पे जो डिटेल सामने आ रही हैं कि उसको सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ले गए और फिर वो सीसीडी के निकले और फिर मुकाबला हो गया। राइटली पॉइंटेड। सो शहजाद, थैंक यू सो मच इसके ऊपर तज्जिया तबसरा करने के लिए। महमल, आपसे सवाल हो रहा है रिपोर्ट से मुतल्लिक। वर्ल्ड बैंक की वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2026 की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि दुनिया में कोई भी मुल्क अभी तक खवातीन की मुकम्मल माशी शमूलियत के लिए ज़रूरी कानूनी हुकूक फराहम नहीं कर सका और पाकिस्तान की कारकर्दगी आलमी औसत से भी कम है। आपकी इस रिपोर्ट के ऊपर राय? मैं इस रिपोर्ट से जो हूँ सरप्राइज तो नहीं हुई, क्योंकि एक किताब है इनविजिबल वुमेन एक्सपोजिंग डेटा बायस इन अ वर्ल्ड डिजाइन फॉर मेन, कैरोलाइन पेरेज ने लिखी थी, और उसके अंदर उन्होंने बेसिकली एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है एक डिस्क्रिमिनेशन होती है वर्ल्ड वाइड, और लीडरशिप रोल्स में किस तरह से ख़वातीन नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट है ये भी उस चीज़ की अक्कासी कर रही है, और बल्कि नंबर्स के साथ कर रही है कि जेंडर इक्वल लॉज में 67 जो है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा जो है वो स्कोर है इस तरीके से। फिर जब वो भी गिर जाता है, जब इन्फोर्समेंट की बात होती है वो 53 पे आ जाता है। फिर जब सपोर्टिव सिस्टम एडिक्वेट है कि नहीं, वो उस पर आता है तो फिर वो 47 हो जाती है, यानी कि एवरेज अगर आप देखें। और इसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें। अब पाकिस्तान का तो अनफॉर्चुनेटली अलीना आप देखें कि बिल्कुल ही नंबर्स, खास तौर पे जो इन्फोर्समेंट परसेप्शन का जो नंबर है वो 27.35 है। ये बहुत लो है, और इसकी वजह हम यहाँ पर बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल विल भी नहीं है। अगर कोई कानून साजी कोई चीज़ हो भी जाती है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, ख़वातीन के हकूक़ के लिए भी जो कोई चीज़ हो जाए। और फिर दूसरी तरफ एक शायद रिलक्टेंस भी है कि ख़वातीन को जो है वो बुनियादी हकूक़ या इक्वल जो है उनको मिले। अब चाइल्ड केयर की अगर आप बात करें, आप मुझे बताएं कि कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जहाँ पर डे केयर सेंटर्स होंगे कि जहाँ पर ख़वातीन जो है वो शादी के बाद, बच्चों के बाद अपने बच्चे लेकर, कानून तो है लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद भी नहीं होता है। जी अमल दरामद नहीं होता, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, एक्सेस टू जस्टिस एंड मेनी अदर थिंग्स। बिल्कुल, थैंक यू सो मच महमल।
مزے صاحب، داری صاحب بڑے سڈنلی متحرک نظر آ رہے ہیں، اور کراچی کے معاملات پہ خصوصی طور پر نہ صرف انہوں نے اب بالآخر اسلام آباد جیسی کراچی کی سڑکیں کرنے کا حکم دیا ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کو، 3 ماہ کی ڈیڈ لائن دی ہے، بلکہ بڑے دیگر معاملات کے اوپر بھی 2-4 دنوں میں ہم نے دیکھا خاص طور پر وہ ذرا معاملات کو دیکھ رہے ہیں خود سے ذاتی طور پر۔ دوسری طرف شرجیل میمن صاحب نے کل بڑا الزام لگایا ہے، کہتے ہیں وفاقی وزراء کچھ سازش کر رہے ہیں وفاق میں بیٹھ کے کراچی کے لیے۔ سر یہ سارا معاملہ ہو کیا رہا ہے، اور پہلے تو یہ بتائیں زرداری صاحب اتنے متحرک سڈنلی کیسے ہوئے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ دیکھیں کچھ یہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور جس طرح کی ہم نے دیکھا کہ جو اسپیکولیٹیو سٹوریز بھی رہی ہیں، ہر طرح سے رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس حوالے سے کچھ سنجیدہ گفتگو بھی ہوئی ہے کہ جی جو وفاق کے پروجیکٹس ہیں ان کو کس طریقے سے کمپلیٹ کیا جائے، جو سندھ کے پروجیکٹس ہیں ان کو کیسے کمپلیٹ کیا جائے۔ میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلی چیز یہ کہ بڑا اچھی بات ہے زرداری صاحب متحرک ہوئے، کیا زرداری صاحب کے علم میں نہیں تھا کہ اتنے عرصے سے تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیا اس سے پہلے اتنی مرتبہ کبھی انہوں نے پوچھا کہ تاریخ کی یہ تاخیر کی وجوہات کیا ہیں؟ اب پھر ایک وہی سلسلہ میں کتنی مرتبہ کراچی سرکولر ریلوے دوبارہ زندہ کر دیا، یہ نہیں بن پائے گا۔ جو چیز ہو سکتی ہے وہ کیوں نہیں کی جاتی؟ جو سڑکیں بن سکتی ہیں وہ سڑکیں کیوں نہیں بنائی جاتی؟ یہ میں ہمیشہ وہی ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں ہم، وہی K4 وہی چیزیں، یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا تھا، اور کئی دفعہ آپ اس کے اوپر بات بھی کر چکے ہیں۔ زرداری صاحب سڈنلی اتنے انٹرسٹڈ کیوں؟ ایک اطلاعات یہ تھیں، مجھے نہیں پتا کس حد تک اس میں صداقت تھی، لیکن یہ تھیں کہ محسن نقوی صاحب کو کوئی اہم ٹاسک کراچی کے حوالے سے دیا جانے والا ہے۔ اچھا، اور جس میں یہ سارے پروجیکٹس، کیونکہ انہوں نے یہ خبر بھی آئی تھی پچھلے دنوں، جو خبر آئی اس میں یہ بھی تھا کہ ان کو کسی کمیٹی میں شامل کیا جا رہا ہے کراچی کے کمیٹی میں شامل کیا جائے، اس طرح کی چیزیں اس میں وہ کی جائیں تاکہ کراچی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ جلدی کمپلیٹ ہوں۔ ایک نارمل طریقے سے کیوں نہیں ایک ٹاسک ڈیفائن ہوتا؟ بھئی سیف سٹی پروجیکٹ 2010 میں بننا تھا، چلو 2013 میں بن جاتا، آج 2026 ہے، لاہور اور اسلام آباد کے ساتھ شروع ہوا تھا کراچی سیف سٹی۔ سر آپ کو لگتا ہے ریاست کو کراچی کے معاملے پر خصوصی طور پر تشویش اس وقت ہے، اور اس معاملے میں زرداری صاحب کنسرنڈ ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، چیز یہ ہے کہ وہ وہاں طرح طرح کی چیزیں سوچی جاتی ہیں، ایک سمپل سی چیز ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی کہ کراچی کیا ساری لوکل باڈیز کو امپاور کیا جائے، اس طرف کوئی نہیں جاتا۔ اس بحث میں ہم سیاسی گفتگو چلے جاتے ہیں۔ اب یہ متحرک ہوئے نا، اب وہ جو میں نے اس دن سنا تھا شرجیل میمن صاحب کو کہ جی ہم وہ جو BRT ہے اپنا یونیورسٹی روڈ پہ اس کی سائیڈ روڈ بنا رہے ہیں، پچھلے 2 سال سے کون سا منسٹر ہے جس سے میں نے یہ نہیں کہا؟ شرجیل میمن، مراد علی شاہ، ناصر شاہ، کہ بھائی سائیڈ کی روڈز تو بنا دیں، انکروچمنٹ تو ختم کر دیں، سڑکیں کشادہ ہیں، ان سڑکوں کے اوپر جو انکروچمنٹ نہیں کرتے، وہی بڑے بڑے پروجیکٹ لے کر آ جاتے ہیں جو سالوں سے نہیں بنتے، اور سرکولر ریلوے K4 ہم سنتے ہی آ رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر متحرک ہوئے زرداری صاحب تو پھر ٹھوس چیزیں کریں، ٹھوس اقدامات کریں، اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر بڑے فیصلے کریں۔ بڑے فیصلے کیا؟ نہیں، میں زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں وفاق کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کہا نا پھر بڑے فیصلے کریں، تو میں نے کہا کیا؟ اب ایک جو دوسری جو کنسرن ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مشترکہ اجلاس بھی بلایا ہے، ایک تو زرداری صاحب کو بھی اور سندھ گورنمنٹ کو بھی، جو گورنر ہاؤس میں جو ایک پورا ایک ظاہر ہے جو ایک وہ ہوا تھا، میٹنگ ہوئی تھی، ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی کراچی کو وہ کرنے کے لیے، اس میں ظاہر ہے نئے صوبے کی جب بات آئی، اس طرح کی باتیں ہوئیں تو اس سے ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی۔ چیز یہ ہے کہ چاہے وہ گورنر ہاؤس ہو چاہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہو، یہ سمبولک ہوتے ہیں پارلیمانی نظام میں۔ پارلیمانی نظام میں نہ صدر کے پاس کوئی پاور ہوتی ہے اس طرح کی، نہ گورنر کے پاس، لہذا گورنر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس کو ہمیشہ ان باتوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو پارلیمانی نظام کے بیسک نارمز ہیں اس کے مطابق ہی گورنر ہاؤس رہے، اس کے مطابق ہی ایوان صدر رہے۔ لیکن سر ایسا لگ رہا ہے کہ ہے تو اتنا سخت کہ it has hit a nerve with زرداری صاحب، کیونکہ زرداری صاحب وہ ان کو اریٹیٹ کرنا بڑا مشکل ہے، بٹ اگر ان کو بھی لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا اریٹنٹ ہے درمیان میں جو ان کو خود انٹروین کرنا پڑ رہا ہے، so that's very shocking and that's very surprising۔ اب دیکھتے ہیں آگے جی ہوتا کیا ہے اس سلسلے میں، ہم تو امید یہ کریں گے جو بھی ہو کراچی کے لیے، کراچی والوں کے لیے کچھ اس میں بہتری نکل آئے۔